اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فرقے قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالتے ہیں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالتے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیات 7 تا 11، پارہ نمبر 7۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تو جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے کہ یہ تو واضح جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو سارا معاملہ طے ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی، اور اگر فرشتے کو رسول بناتے تو اس سے بھی مرد بناتے اور انہیں شک میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تو ان سے وہی ہوا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انعام کی آیات 7 تا 11 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا رویہ دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کرتے ہیں جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور وہ لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو لیتے تو جو لوگ کافر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں یہی کہتے کہ یہ تو واضح جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو سارا معاملہ طے ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی، اور اگر فرشتے کو رسول بناتے تو اسے بھی مرد بناتے اور انہیں شک میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول یعنی وہ منتخب شدہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جو اس پیغام میں شک کرتے ہیں، وہ لوگ رسول کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے بھی لوگ یہی کام کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ جس چیز کی ہنسی اڑایا کرتے تھے ان پر وہ عذاب آ گیا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالتے ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے یہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک میں شک ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ سے لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے
تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں یہی کہتے کہ یہ تو واضح جادو ہے، یعنی اگر اوپر سے ڈائریکٹ کتاب نازل ہو بھی جاتی، نیچے آ بھی جاتی، لوگوں نے پھر بھی اس کو نہیں ماننا تھا۔ خاتون حضرات، کیا ہم قرآن پاک کو شک بھری نظروں سے دیکھنے والے لوگ ہیں، یا ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالتے ہیں؟ اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اہل قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سے مرتد ہو چکے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول ہی نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ فرقے نہیں بنانے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے فرقے ہی بنائے، انہوں نے قرآن پاک کی بات کو ہی چھوڑا ہے، قرآن پاک کے حکم کو ہی چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہی چھوڑا ہے، اور لوگوں کو شک میں ڈال کر، یعنی قرآن پاک کی طرف سے شک میں ڈال کر فرقوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اہل قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کی سزائیں تجویز کرتے ہیں کہ یہ مرتد ہے تو ان کو ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ ان پر وہ عذاب آئے گا کیونکہ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو قرآن پاک کے بارے میں شک ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام سمجھتے ہیں، اور اس کے ہر ایک ایک لفظ کو سچا مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام قرآن پاک کو قبول کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔